बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी विकेट गिरी है और सीनियर रहनुमा को आज अहाता अदालत से गिरफ़्तार किया गया है, लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है। उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आज वो कामयाबी मिली है हमारी पुलिस को और हमारे इदारों को कि पहले जब भी बात होती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको सियासी इंतकाम बनाती थी। अब उनके ख़िलाफ़ जो केस था वो ख़ुद ब्यूरोक्रेसी करने वाली थी और ये असिस्टेंट कमिश्नर को जो थप्पड़ मारा गया था उसका जो है वो खुमियाजा भुगत रहा है लीगी एमपीए। और उसके अंदर इतना घुमंड और गरूर है और बेसिकली आप जानते हैं कि जिस लीडरशिप के साथ ताल्लुक़ होगा तो वो फिर आप उसकी तरबियत तो वैसी होगी। वो जब अदालत में पेश होने आते थे, मियां नवीद अली जब अदालत में पेश होते थे, मैंने आपको अक्सर बताया था कि वो जिस तरीके से अदालत में पेश होते थे तो वो राना सनाउल्लाह की फ़ोटो कॉपी थे। राना सनाउल्लाह के साथ उसका बहुत अच्छा एक तल्लक भी है और राना सनाउल्लाह और उनका एक दूसरे के साथ आना जाना भी है, लेकिन वो एक कॉपी थे। और आज उनका घुमंड खाक में मिला है और अदालत में बड़ी धुआंधार समाअत हुई है। मुद्दई तरफ से भी बहस हुई है और मुलजमान की तरफ से भी बहस हुई है और उस बहस के बाद अदालत ने फ़ैसला सुना है। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जानते हैं कि खावर बशीर असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन उनके साथ एक लड़ाई हुई थी लीगी एमपीए की मियां नवीद अली की। और ये लड़ाई नहीं थी, बेसिकली ये हमला किया गया था। हमला ऐसे किया गया था कि जो खावर बशीर है असिस्टेंट कमिश्नर वो अपनी एफआईआर में ये लिखते हैं, थाना सिटी पाकपतन में ये एफआईआर दर्ज की गई थी और वो ये लिखते हैं कि एक केस था और जो जब ये कोविड की वजह से शादी हाल बंद करने का हुक्म था कि रात 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद शादी हाल को बंद कर दिया जाएगा। और जो एक खुफिया रिपोर्ट पहुंची और खुफिया इन्फॉर्मेशन आई कि फ़लाँ जो शादी हाल है वहाँ पर बंद कमरों में बंद हाल में शादी का फंक्शन इस वक्त तक भी जारी है और वो बाज नहीं आ रहे और वो जो हुकूमत के या जो इंतज़ामिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। खावर बशीर वहाँ पर जाते हैं मौका पर और मौका पर जब छापा मारते हैं तो वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। वहाँ पर शादी में ना सिर्फ बाकी अवाम मौजूद थी बल्कि लीगी एमपी मियां नवीद अली भी मौजूद था और उनका जो वालिद है वो भी मौजूद था और उनके वालिद राना अहमद अली और जो बाकी उनके सपोर्टर्स थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। खावर बशीर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि आप लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें, हालात पहले मुल्क के बहुत ख़राब हैं। आप 10 बजे तक इजाज़त है, आप 10 बजे के बाद भी हॉल खोल कर बैठे हैं और आप वहाँ पर शादी का फंक्शन कर रहे हैं तो उसको वाइंड अप करें। वहाँ पर लीगी एमपीए ने कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि जहाँ पर मियां नवीद अली बैठा है और उसका वालिद ग़ुलाम अहमद अली बैठा है, वो आप उनके होते हुए कैसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका हल्का भी था और सपोर्टर्स भी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप एमपीए हैं तो आपकी तो ज़िम्मेदारी थी, आप तो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप ये गैर कानूनी काम ना होने देते। आप तो कानून बनाने वाले हैं, जब कानून बनाने वाले कानून तोड़ने लग जाएंगे तो फिर तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। जब ये बात की तो लीगी एमपीए कुछ ये कहते हैं, पुलिस के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो लीगी एमपीए है वो उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थे और आप जानते हैं कि वो होशो हवास में क्यों नहीं थे और उन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा। और जब खावर बशीर ने उनको कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप बंद करवाते, आप ख़ुद वहाँ पर इलीगल काम करवा रहे हैं, तो उस पर लीगी एमपीए ने ना सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि उसके गिरबान से पकड़ के गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के नामालूम मकाम पर ले गए और वहाँ पर ज़दोकोब करते रहे। इनके पास जो एक कॉपी थी, जो फ़ाइन कॉपी जिसके ऊपर ये फ़ाइन वगैरह जो है वो रसीदें फ़ाइन की काट के देते थे, उसको भी इन्होंने फाड़ दिया और जो असिस्टेंट कमिश्नर था खावर बशीर उसको भी इन्होंने
زد و کوب کیا اور زد و کوب کرنے کے بعد اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ تھانہ سٹی میں FIR درج ہوتی ہے اور میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور میں خاور بشیر کو اس لیے بھی اپریشیٹ کروں گا، وہ اکیلا یہ جنگ لڑتا رہا۔ اس کو جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب ہیں انہوں نے طلب بھی کیا تھا، جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ خود عدالت میں پیش ہوئے، پرائیویٹ انہوں نے اپنا وکیل کیا اور پرائیویٹ وکیل کر کے انہوں نے بطور مدعی اس کیس کو لڑا، لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کو غیرت نہ آئی، ہمارے چیف سیکرٹری کو غیرت نہ آئی، اور وہ اس معاملے پہ کیونکہ آگے MP نون لیگ کا تھا، اس وجہ سے جو بیوروکریسی تھی وہ خاموش رہی اور تھپڑ لگ گئے، اغوا ہو گیا، بیل چل رہی ہے اور اس کے باوجود بیوروکریسی خاموش رہی۔ پہلے سیشن کورٹ سے ان کی ضمانت خارج ہوتی ہے اور سیشن کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے بعد عبوری ضمانت جو ہے وہ فائل کرتے ہیں، انٹرم بیل فائل کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ کافی عرصہ سے میرے خیال میں یہ کوئی تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گیا تھا اس بیل کو، اور یہ چل رہی تھی، اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آنریبل جج ہیں انہوں نے آخری موقع دیا تھا۔ آج جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور یہ بہت اہم سماعت تھی، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو MP ہیں وہ ان کے والد اور جو مینیجر ہے اس شادی ہال کا وہ بھی عدالت میں موجود تھے، جبکہ جو جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کے وکیل بابر وحید صاحب، وہ بھی چودھری بابر وحید ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت میں جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ مقدمہ کی جو تفتیشی رپورٹ ہے وہ لے کر عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت کو جو ہے وہ آگاہ کیا مقدمے سے۔ جو SSP انویسٹیگیشن پنجاب اسد مظفر جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور وہ بیسیکلی تفتیشی افسر تھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ جب یہ مقدمہ درج ہوا تھا تو اس کے بعد پہلے ایک تفتیشی افسر ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی، میاں نوید علی اس تفتیشی افسر کے سامنے تفتیش میں پیش نہ ہوئے اور ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کی درخواست فائل کر دی۔ جب ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کی درخواست فائل کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کہنے پر ایک DSP کو انویسٹیگیشن انچارج بنایا جاتا ہے، وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، وہاں نہیں پیش ہوتے، پھر ایک انویسٹیگیشن بورڈ بنایا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن بورڈ میں بھی یہ پیش نہیں ہوتے، اور بغیر انویسٹیگیشن جو ہے وہ جوائن کیے جو ملزم ہے میاں نوید علی، وہ نہ صرف انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ انویسٹیگیشن افسران کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ جو SSP انویسٹیگیشن پنجاب اسد مظفر کی جو رپورٹ عدالت میں دی گئی تو آنریبل جو جج ہیں جسٹس شہرام سرور صاحب انہوں نے اس کو ملاحظہ کیا، اور ملاحظہ کرنے کے بعد وہ حیران ہو گئے کہ اتنے موقع دیے گئے اور اس کے باوجود اس شخص کے اندر اتنا گھمنڈ ہے، اتنا غرور ہے کہ یہ انویسٹیگیشن جوائن ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ پروسیس کو اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، اور جو شخص جو ہے وہ پروسیس کو نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا، جو شخص پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ ضمانت لے کر کیسے پھر رہا ہے۔ عدالت نے جو ہے وہ ملزمان کے وکلاء کے اوپر عدالت نے چڑھائی کر دی۔ عدالت نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ آپ کے سامنے DIG انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے اور آپ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ عدالت نے کہا آپ اگر اتنی بے گناہ تھے تو آپ جا کے پولیس کو ایک بیان تو ریکارڈ کروا دیتے، اور یہ MPA تھا، MPA کو تو پورا پروٹوکول دیتی پولیس، یہ جاتا وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کرواتا اور بیان ریکارڈ کروا کے واپس آ جاتا۔ کتنا ٹائم لگ جانا تھا۔ جب آپ شامل تفتیش نہیں ہوں گے، جب آپ تفتیش کا حصہ نہیں بنیں گے تو عدالت کیسے آپ کی بات سنے گی؟ اس لیے عدالت نے کہا کہ اب آپ کی بات ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو کہ لیگی MPA کے وکیل تھے وہ بار بار عدالت سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ جناب ہماری اس میں گزارش یہ ہے، نہ ہی ایسا کوئی وقوع ہوا ہے، نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے، یہ سارے کا سارا ایک جھوٹا فراڈ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ میں نے تھپڑ مارا، نہ ہم نے اغوا کیا، یہ صرف ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو بیوروکریسی ہے وہ صرف اور صرف پنجاب حکومت کی اماب پر جو نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ جو لیگی MPA ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اپنے علاقہ کے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے خلاف یہ جھوٹا وقوع بنایا گیا، اور جھوٹا وقوع بنانے کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ عدالت نے کہا کہ جو بات آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہی بات آپ جا کے انویسٹیگیشن جوائن کر کے بتا دیتے۔ اگر آپ انویسٹیگیشن جوائن کر کے بتا دیتے، پولیس نے اب بھی آپ کو گنہگار لکھا ہے، پولیس آپ کو پھر بھی اگر گنہگار لکھتی تو عدالت آپ کی بات سن لیتی، اور عدالت کہتی ہے ایٹ لیسٹ آپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی ہے، اس لیے
کیونکہ اب شامل تفتیش نہیں ہوئے، اب اس کی ضمانت ہم خارج کر رہے ہیں، اب یہ ہوگا گرفتار ہو کے یہ تھانے میں، پولیس کے تھانے میں بند ہوگا، وہاں اس کے جسمانی ریمانڈ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ نہ صرف شامل تفتیش ہوگا بلکہ اپنے بیانات بھی دے گا اور اپنے جو ایویڈنس چاہیے ہوں گی وہ ساری ایویڈنس بھی جمع کروائے گا۔ عدالت نے لیگی ایم پی اے کی جو درخواست ہے وہ اٹھا کر ان کے منہ پر دے ماری۔ اس میں 3 بیسیکلی ملزمان تھے، ایک لیگی ایم پی اے میاں نوید علی تھا، اس کی ضمانت خارج کر دی، جبکہ میاں نوید علی کے والد رانا احمد علی اور جو مینیجر تھا وہ شادی حال کا غلام مصطفیٰ، ان دونوں کی جو ضمانتیں ہیں وہ کنفرم کی۔ جب میاں نوید علی وہاں سے عدالت سے نکلے تو اس میاں نوید علی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کمرہ عدالت سے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ گرفتار نہ ہوں اور وہ گرفتاری سے بچ جائیں، لیکن پولیس نے وہاں پر پوری اپنی نفری جو ہے وہ تعینات کی ہوئی تھی، اور پولیس مینٹلی طور پر تیار تھی۔ پولیس کے علم میں تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے ملزم بھاگ گیا تو پھر یہ ملزم ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو جیسے ہی وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلا، اس کے ساتھ باقی پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی اور پاک پتن سے بھی ان کے ساتھ وکلا آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی بچانے کی، لیکن جو ہے وہ پولیس والوں نے 10 قدم بھی نہ بھاگنے دیا، اور جو ملزم ہے اس کی گردن دبوچ لی اور دبوچ کر اس کو ہتھکڑی لگا دی، اور ملزم کو اب پاک پتن تھانے میں منتقل کیا جائے گا۔ پھر وہاں سے ریمانڈ شروع ہوں گے، اور وہاں سے پھر ریمانڈ کے بعد ملزم اب پوسٹ اریسٹ بیل کا جو پروسیس ہے وہ پورا کرتے کرتے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نہ تو ضمانت مجسٹریٹ نے دینی ہے، نہ ہی سیشن جج صاحب نے دینی ہے، یہ ضمانت پھر ہوتے ہوتے لاہور ہائی کورٹ آئے گی، اور یہ تب تک بڑی عید بھی گزر چکی ہوگی ملزم کی جیل میں، اور ملزم کی کافی حد تک جو ایک گھمنڈ ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور وہ جس طریقے سے عدالت میں پیش ہوتے تھے اور جس طریقے سے اس نے پورے پروسیس کو ابیوز کیا، اور جس طریقے سے اس نے تھپڑ مارا، جس دن خاور بشیر عدالت میں پیش ہوئے تھے وہ رو پڑے تھے عدالت کے سامنے کہ جناب اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے جو ہے وہ اپنے علاقے میں اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی بدتمیزی کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کو ہم مذمت کرتے ہیں چیف سیکرٹری کی اور بیوروکریسی کی، جنہوں نے نہ صرف سوشل میڈیا پہ اس کا کوئی ساتھ دیا اور نہ ہی لیگلی اس کا کوئی ساتھ دیا، اور نون لیگ کے خوف سے اور شریف خاندان کی غلامی میں وہ خاموش رہے، لیکن خاور بشیر ڈٹے رہے اور بالآخر ان کو انصاف ملا، اور آج پوری قوم نے دیکھا، ہر میڈیا چینل نے لائیو چلایا جب وہ بھاگ رہا تھا اور پولیس اس کو گرفتار کر رہی تھی، اور اب گرفتار کر کے وہ ملزم جیل میں جائے گا، تھانے میں جائے گا، تو اس کے جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔